بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے مطابق ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ مشورے پر مبنی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی وہ شورائیت ہے۔ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ امرہم شورا بینہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے اپنے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا، جس کا مزید مطلب یہ ہے کہ وہ ہی لوگ منتخب ہوں گے جن کو اکثریت کی تائید حاصل ہوگی۔ اس ضمن میں ایک غلط فہمی ہے جو عام طور سے پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پہ اگر کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو کیا یہ پھر مانا جائے گا کہ اکثریت ہی حق پر ہوتی ہے؟ یعنی گویا کہ جو خلط مبس پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اکثریت ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے اسلامی نظام حکومت میں، تو پھر کیا ہم یہ مان لیں کہ اکثریت جس جانب میں ہوگی وہ ٹھیک ہوگی، یعنی اکثریت ہی حق پر ہوگی؟ دوسرے لفظوں میں کیا پھر یہ مان لیا جائے گا کہ اکثریت اگر کسی غلط بات پہ جمع ہو جائے تب بھی ہمیں اسلام کی حکومت کی اطاعت کرنی ہے؟ تو اس ضمن میں جو کلیریفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اکثریت ہمیشہ صحیح جگہ پہ ہوگی۔ جو اس میں جو خلط مبس پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو نظام حکومت ہے وہ جب مشورے پر مبنی ہوگا تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نظام حکومت میں جو فصل نزاعات ہیں، یعنی جب ڈفرینسز اوپینین ارائز ہوتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کے لیے یا اقتدار کی منتقلی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ اکثریت کی رائے پر مبنی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک قانون جو ہے وہ پاس ہوا ہے اور وہ قانون اکثریت کی رائے پر مبنی ہے، تو اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ لازماً وہ قانون ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے، چنانچہ اب وہ ایک واجب الاطاعت قانون بن گیا اس ملک میں، اور اگر اس سے کوئی مختلف رائے لوگوں کی ہے تو وہ ظاہر ہے اس رائے کو بیان کریں گے، اس رائے کی حق میں لوگوں کی جو تائید ہے اس کو حاصل کریں گے، مگر جو قانون بن گیا اس کو ہر حال میں فالو کریں گے، یعنی اس کی قانون شکنی نہیں کریں گے، تاوقت کہ ان کی اپنی جو رائے ہے وہ اس اکثریت میں آ جائے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں اور پھر اس کا نفاذ ہو جائے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اکثریت کی رائے اگر فیصلہ کن ہوگی تو کیا اکثریت کے بارے میں یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرے؟ تو یہ بات ہی صحیح سرے سے درست نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں کلیم کیا جاتا اسلامی نظام حکومت میں کہ اکثریت لازماً ٹھیک ہوگی۔ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فصل نزاعات یعنی ڈفرینسز اوپینین جب بھی پیدا ہوں گے، جب بھی کوئی اختلاف رائے ہوگا تو پھر فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اکثریت کی بنیاد پہ جو فیصلہ ہے وہ فصل نزاعات یا ڈفرینسز اوپینین یا اختلاف رائے کا ایک فیصلے کا طریقہ ہے۔ یہ حق اور باطل کو جاننے کی کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی حق و باطل سے متعین نہیں کیا جاتا۔ حق و باطل کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے تعین ہمیشہ دلائل کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ تاہم کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی قانون ایسا پاس ہو گیا ہے جو اس کی اپنی رائے سے مختلف ہے اور مذہبی طور پہ وہ ایک مختلف رائے رکھتا ہے، تب بھی وہ اس کا پابند ہے کہ جو لا اسٹیٹ کے لیول پر منظور ہو گیا ہے، جو لا اسٹیٹ کے لیول پہ انیکٹ ہو گیا ہے، اس کا نفاذ ہو گیا ہے، اس کو وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کرے، اس کو فالو کرے، اس کو اوبے کرے۔ اس کی اگر اپنی رائے مختلف ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رائے کے حق میں لوگوں کو کنونس کرے، لوگوں کو بتائے، اور اگر اس کی رائے کے حق میں اکثریت کنونس ہو جاتی ہے تو اب آپ سے پھر وہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کی رائے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لازماً حق پہ ہوگی، یہ سرے سے کوئی کلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ اکثریت کی رائے کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی ڈفرینسز اوپینین ہوں گے، جب بھی فصل نزاعات ہوں گی، جب بھی قانون سازی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ قانون سازی کرنے میں 3، 4، 5 یا 6 آراء ہو سکتی ہیں، تو پھر کس کی رائے مانی جائے گی؟ تو یہ جو اکثریت کی رائے کا معاملہ ہے یہ صرف آراء کو سیٹل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ گویا کہ جو اکثریت کی رائے ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے قانون بنا لیا جائے گا۔ وہ قانون عملاً غلط بھی ہو سکتا ہے مگر اس غلطی کو پھر فالو کیا جائے گا، اس لیے کہ اکثریت کی رائے میں بہرحال وہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہاں جو اسلاف رہے ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ڈیلیجنٹلی فالو کیا، اور جب بھی اکثریت کی رائے کے سامنے ان کو اپنی رائے کو چھوڑنا پڑا تو انہوں نے اس کو چھوڑا۔ چنانچہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اسلام کے جو نظام حکومت ہے وہ شورائیت پر مبنی ہے تو یہ بات بالکل بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اکثریت کی رائے پر مبنی حکومت ہی ہے جو اسلام جس کا خواہاں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اکثریت ہی کی رائے پر ایک حکومت وجود میں آئے گی، اسی کی بنیاد پہ وہ فنکشن کرے گی، اور وہ جب اس تائید سے محروم ہو جائے گی تب وہ ڈپوز ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اکثریت لازماً درست جگہ پہ ہوگی، لازماً ٹھیک ہوگی، اکثریت غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم ہمارے پاس فیصلوں کو کرنے کا، تاہم ہمارے پاس اختلاف رائے کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اکثریت کی رائے کو اس وقت مان لیا جائے، اور اگر کوئی اس سے مختلف رائے کسی کی ہے، اس کو زیادہ درست سمجھتا ہے تو اس کو وہ پیش کرے، تاوقت کہ اس کو پھر وہ حیثیت حاصل ہو جائے جس سے پہلے رائے کو حاصل تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔